من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله المولانا العظيم. محترم مقام واجب صد احترام سادات اعظام امائی دین، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر مجھے سننے والی عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں درود و سلام پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، اور سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کی دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں مبلغ سنی دعوت اسلامی علی جناب سید محمد عقیل نوری صاحب سے سماعت کی۔ میں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ آپ یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات میں ہم کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ نبی کے وسیلے سے دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور خود فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں سب کو بانٹتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، سانسیں، زندگی، عزت، دولت، شہرت، ایمان، اسلام، قرآن، مسجد، خدا، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہم خدا کو بھی نہ پاتے، حضور نہ ہوتے تو ہم مسلمان بھی نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو ہمیں قرآن بھی نہ ملتا، حضور نہ ہوتے تو ہمیں اسلام بھی نہ ملتا۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی یہ سوچے حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اور اس کا مطلب یہ سمجھے کہ اب حضور کی ضرورت نہیں رہی، حسبنا اللہ کا مطلب یہ سمجھے کہ اللہ ہی کافی ہے، اب نبی کی حاجت نہ رہی، تو وہ کان کھول کے سن لے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ماؤ شما تو کیا ہے،
خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے، کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے۔ اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت کہتے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزو، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی، یعنی ہمیں حضور کی ضرورت نہیں، ہمیں حضور کی حاجت نہیں، ہمیں حضور نہیں چاہیے۔ تو جس نے یہ کہا کہ حضور نہیں چاہیے تو امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور دوستو یہ جملے کوئی نئے نہیں ہیں، مکے کے کافر بھی یہی کہتے تھے۔ مکے کے کافروں کو جب نبی نے ایمان کی دعوت دی اور کہا ان بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، ان بتوں کو چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ معبود ہے، انہیں کیا پوجتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ یہ پتھر کے بت تمہیں کیا دے گے؟ اس کی عبادت کرو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے حضور کو جواب کیا دیا معلوم؟ انہوں نے کہا اے محمد ہم کو تو اللہ پیار کرتا ہے، ہم کو تو اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ اور ان میں تو بعض یہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہاں اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جیسے کوئی بیٹی کو یا بیٹے کو پیار کرے، اور ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تم ہمیں اللہ کا پتہ بتانے آئے ہو؟ ہم تو اللہ کو پہلے سے مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم تو اللہ کو پہلے سے مانتے ہیں، تم ہمیں اللہ کا پتہ بتانے آئے ہو؟ جاؤ جاؤ کسی اور کو اللہ کا پتہ بتاؤ، ہمیں تو سب پتہ ہے، ہم تو اللہ کی توحید جانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم تو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جانتے ہو حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور چپ رہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے کیا یہ تھا کہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیا اور کہا بیچ میں ہمیں محمد نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے سے اللہ والے ہیں، ہم تو پہلے سے اللہ کو جانتے ہیں، بلکہ جانتے نہیں اللہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے، ہم بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا جب دعویٰ کیا نبی چپ رہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل قرآن کی آیت لے کر آئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جو بڑے اللہ والے بنتے جو کہتے ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، ان لوگوں سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، تو سنو تم تمہارے دعوے میں جھوٹے ہو، کوئی تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، نہ اللہ تم کو چاہتا ہے نہ تم اللہ کو چاہتے ہو۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے،
فَاتَّبِعُونِي، تو میرے محمد کے پیچھے چلنا شروع کر دو، دامن محمد کو پکڑ لو، محمد کے ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ گے، اور اگر محمد کے نہیں ہوئے تو تم خدا کے بھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے لو جو ہے نا وہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، سکسیس لو، ون سائیڈڈ سوسائٹ ہوتا ہے، لو نہیں ہوتا ہے۔ ہاں لو ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، یہاں سے بھی محبت ہو اور وہاں سے بھی محبت ہو، اسی کو سکسیس لو کہتے ہیں۔ ہم لاکھ سر پٹک کر کہے ہم اللہ سے محبت کرتے، ہم اللہ سے محبت کرتے، یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ لیکن میرا کویسچن آپ سے ہے، اس بات کی گارنٹی ہے آپ کے پاس، اس بات کا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اللہ بھی آپ کو چاہتا ہے کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس ثبوت کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ کو پیارا رکھتا ہے، اللہ آپ کو چاہتا ہے؟ کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ رابعہ بصری قبر میں پہنچی، فرشتے نے سوال کیا من ربکی، آپ نے کہا فرشتوں اگر میں 1000 کروڑ بار بھی کہوں کہ میں اللہ کی بندی ہوں تو میری بات کا کیا حقیقت، میرے کہنے کی کیا حقیقت؟ کیوں نہیں تم اس سے پوچھتے کہ رابعہ تیری بندی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ میں کروڑ بار کہوں اور وہ ایک بار کہہ دے کہ نہیں، تو میری بات کا کوئی مہتو ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اس اللہ ہی سے پوچھ لینا کہ رابعہ تیری بندی ہے یا نہیں۔ بات سمجھو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک طرفہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ یہ جتنے دنیا میں پھر رہے ہیں نا، اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے، او اللہ والو، کس بختی اور کون سا دماغ تمہارے پاس ہے جو تم اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہو؟ کون سا پیمانہ ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ والا کہو اور وہ کہے کہ لعنت ہو میرے اس بندے پر، میں تو اس بندے سے ناخوش ہوں، میری تو پھٹکار ہے اس پر، میں تو اسے مرنے کے بعد جہنم میں اوندھا منہ ڈالوں گا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، بہت اللہ والے بن رہے ہو، لیکن گارنٹی اگر آپ کو چاہیے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے، کس کس کو گارنٹی چاہیے؟ بھائی ابھی تو ایک طرفہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنا کہتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ گارنٹی چاہیے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ تم نبی سے محبت کرو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ تم سے محبت کرے گا، اور یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیچھے چلو۔ پیچھے دشمن کے پیچھے نہیں چلا جاتا، جس سے دل میں محبت ہوتی ہے اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اسی کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو جس کو نبی کا عشق نصیب ہو گیا، نبی کی اتباع نصیب ہو گئی، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو جس کو گناہ معاف کروانے ہیں،
اسے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا پڑے گا. جسے اللہ والا بننا ہے اسے رسول والا بننا پڑے گا. آپ کو پتا ہے ہمیں اللہ ہے یہ بتایا کس نے؟ اللہ ہے یہ بتایا کس نے؟ کوئی نہیں جانتا تھا زمین پہ اللہ کی حقیقت. اللہ کیا ہے؟ بتوں کی پرستش ہوتی تھی. مصطفیٰ آئے اور کہا اللہ ایک ہے. کہا اللہ کو دکھاؤ نا, اللہ کو دکھاؤ نا, ہم کیسے مان لیں وہ ایک ہے؟ کہا وہ نراکار ہے, اسے تم دیکھ نہیں سکتے. کہا پھر کیسے مانے؟ کہا مجھے 40 سال دیکھا ہے, مجھے دیکھا ہے نا. کبھی 40 سال میں میں نے جھوٹ بولا؟ تو جب 40 سال میں جھوٹ نہیں بولا تو اب کیوں جھوٹ بولوں گا؟ مجھے دیکھ کر اللہ کو مان لو. اور ہم نے جو بھی مانا ہے حضور کو دیکھ. بلکہ ایک بات میں کہوں, مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے میں تو اللہ کو بھی اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ محمد نے اللہ کو اللہ کہا ہے. ورنہ جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں اس کی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہو مجھے بتاؤ, جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں. اور وہ رب ایسا ہے کہ ہم کیا دیکھیں گے اسے, ہماری اوقات کیا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب نے ان سے کہا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو مجھے, ارے جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن سنو, اس کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا رأیت ربی فی احسن صورہ. وہ ہستی میرے نبی کی ہے جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. سمجھتے نا, ہم اللہ کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے نبی کی بات کو مانا ہے. اچھا کچھ لوگ کہیں گے نہیں قرآن میں اس لیے. میں کہتا ہوں بھئی یہ قرآن ہے یہ کس نے بتایا؟ یہ بھی تو نبی نے بتایا. نبی نے بتایا نا. دو چیزیں ہیں, نبی کی زبان سے حدیث بھی نکلی اور نبی ہی کی زبان سے, ایک ہی زبان سے نکلنے والے عربی کے دو الگ الگ سینٹینس ہے. یہ الگ نہیں ہے, ایک ہی نطق ہے, ایک ہی زبان ہے. اور جس کو کہا یہ اللہ کا فرمان وہ حدیث قرآن ہو گیا, اور جس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا فرمان وہ حدیث ہو گیا. اب تھوڑا جلدی میں آگے بڑھوں اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت زیادہ جو ہے گفتگو کی جائے, اور آپ بہت کچھ سن چکے ہیں مجھ سے پہلے. اللہ اور حضور یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. جس کو اللہ کو دیکھنا ہے وہ رسول کو دیکھ لے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق, کہ جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا, اس نے حق کو دیکھا. حضور کا دیدار اللہ کا دیدار ہے. حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے. حضور کی خوشی اللہ کی خوشی ہے. حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے. حضور تک پہنچنا اللہ تک پہنچنا ہے. اب دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت. ہم نے گناہ کیے, بہت گناہ کیے, زنا, بدکاری,
بدنگاہی، جھوٹ، غیبت، مرڈر، کیا ہم نے گناہ کیا۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ جب گناہ گار کو احساس ہو جاتا ہے یار اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا، نشے کی عادت، بہت ہو گئی شراب کی عادت، بہت گالی گلوچ کر دیا، بہت ماں باپ کا دل دکھا دیا، بہت بیوی کو کوٹ لیا، بہت پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کر لے، اب تو توبہ تلہ کر لینا چاہیے۔ اب وہ آیا قرآن کے پاس، کہ قرآن میں بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ بندہ گناہ کرے۔ گناہ کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے۔ میں نے ظلم کیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اے قرآن تو بتا، میں کہاں جاؤں؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آتم سمرپن کرنا چاہتا ہوں، میں سرنڈر ہونا چاہتا ہوں، میں خود سپردگی کرنا چاہتا ہوں، اب میں پچھلی زندگی کو بدل کر ایک نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اے قرآن تو بتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو سیدھے میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کہاں؟ گناہ گاروں کو اللہ رسول کے پاس بلا رہا ہے، گناہ گاروں کو اللہ رسول کی بارگاہ میں بلا رہا ہے، رسول کی خدمت میں بھیج رہا ہے۔ اچھا اے اللہ، ہم اگر تیرے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے، پھر ہم کیا کریں؟ ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے رسول کی بارگاہ میں آ گئے، ہم کیا کریں؟ اب اللہ فرماتا ہے جاؤک، آ گئے حضور کے پاس، فاستغفر اللہ، حضور کے پاس آؤ اور پھر اللہ سے معافی چاہو۔ سامنے حضور ہے، سامنے حضور ہے، اور معافی کس سے چاہو؟ اللہ سے۔ عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق مل کے جان خار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان جانے فروغ غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج بنے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کیا کرو؟ توبہ کرو، استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ معافی ہو گئی؟ معافی مل گئی؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ مدینے چلے گئے، حضور کے سامنے پہنچ گئے، اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے مانگ لی، لیکن ابھی بھی بخشش نہیں ہوئی، ابھی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی، اب بھی گناہ معاف نہیں ہوئے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ، تمہارا توبہ کرنا کافی نہیں ہے،
رسول بھی تمہارے لیے توبہ کرے، رسول بھی تمہاری دعا پہ آمین کہے، رسول بھی تمہارے لیے سفارش کرے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ آپ نے توبہ کی، رسول اللہ نے بھی آپ کے لیے سفارش کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تک رسول نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، آپ کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس وقت تک کہ کوئی گارنٹی، کوئی سند، کوئی دلیل نہیں تھی کہ توبہ ملی یا نہیں ملی، اللہ ملا یا نہیں ملا، گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے۔ لیکن جیسے ہی رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ، تم کو اللہ مل گیا۔ رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اللہ مل گیا۔ اللہ، تم اللہ تک پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ تک پہنچ گئے۔ اچھا، اللہ تک پہنچ گئے تو اللہ جبار بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے، اللہ منصف بھی ہے، اللہ عادل بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ ہاں، قہار قہر کرنے والا، جبار جبر کرنے والا، یعنی عدل کرنے والا، ایک ایک پائی کا حساب، منصف انصاف کرنے والا۔ آپ کو اللہ مل گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ عذاب دینے والا پاؤ، بدلہ لینے والا پاؤ۔ اللہ تک پہنچ گئے، ہو سکتا ہے اب اللہ کی پکڑ آ جائے اور اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے۔ لیکن سنو، جب رسول کی بارگاہ میں آئے ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر نہ اللہ قہار ہے، نہ جبار ہے، نہ عادل ہے، نہ منصف ہے، نہ منتقم ہے تمہارے لیے، بلکہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ارے میرے نبی کے پاس آئے ہو تو تمہیں اللہ مل گیا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، عذاب نہیں دے۔ اور اسی کو تو راز الہ آبادی نے کہا کہ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں۔ اور آؤ گناہ گارو، چلو سر کے بل چلو، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں۔ اور اس کو میرے امام یہ کہتے ہیں، امام کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پتا چلا یا نہیں؟ ارے خدا تک پہنچنا ہے تو قرآن کہتا ہے رسول تک پہنچنا پڑے۔ ہاں، جو رسول تک پہنچا اسے خدا مل گیا، اسے خدا کشف راز مرعانی یوں ہوا، کشف راز مرعانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا۔ اور دوستو سنو، آج بڑا عجیب حال ہے، کئی لوگ ہیں کہتے بھائی مسجد میں صرف اللہ کا نام لکھا جائے، محمد کا نام نہ لکھا جائے، بس تسبیح لو اور اللہ اللہ کرو، محمد محمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنی مجلس میں حضور کی تعریف، حضور کی توصیف، حضور کی میلاد، حضور کی شان بیان کرے، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز کی بات کرو، صدقے کی بات کرو، زکوٰۃ کی بات کرو، یہ حضور 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 کیوں؟ سنو، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بھائی کس کا ذکر بلند ہو رہا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اپنا ذکر بلند کیا، اللہ کا ذکر تو بلند ہی ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ سورت تو سب کو یاد ہے، سورہ علم نشرح۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کہ اس شہر کے لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہاں، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور اگر کچھ لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں تو وہ ان لوگوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے ترجمے میں نبی کو گناہگار لکھا، نبی کو گمراہ لکھا، نبی کو بھٹکا ہوا لکھا۔ استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ۔ کیا ہمارے نبی گناہگار ہیں؟ کیا ہمارے نبی بھٹکے ہوئے؟ کیا ہمارے نبی گمراہ ہے؟ اب جب کوئی گمراہ لوگوں کا ترجمہ پڑھے گا تو کیا وہ سیدھے راستے پہ آئے گا؟ وہ بھی گمراہ ہوگا۔ اس لیے ترجمہ ایسوں کا پڑھو کہ جو کہے کہ نبی اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے، جو کہے اللہ نے نبی کے صدقے نبی کے اگلے اور پچھلی امتوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاں، ایسوں کا ترجمہ پڑھو۔ خیر، میں بات یہ کر رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد میں کوئی آیت نہیں پڑھوں گا اور اسی آیت پر گفتگو ختم کرنی ہے۔ وَرَفَعْنَا، اور آپ کے لیے بلند کیا، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، بلند کیا ہم نے، وَرَفَعْنَا لَكَ، آپ کے لیے بلند کیا ہم نے آپ کے لیے، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی محبت میرے لیے بڑھ جائے۔ لَكَ، کس چیز کو بلند کیا؟ ذکر، آپ کے ذکر کو، نبی کے ذکر کو۔ نبی کے ذکر کو کس نے بلند کیا؟ زور سے بولو، اللہ نے بلند کیا۔ اب لوگ الجھے ہوئے، اتنا 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 نام مت لو۔ اچھا بتا دے کتنا لینا، اتنا نبی کا ذکر مت کرو۔ اچھا پھر کتنا کرے؟ کوئی لمٹ تو بتا، اور میں بتاؤں کتنا کرو؟ کتنا کرو؟ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کیا، اونچا کیا، اونچا کیا۔ اے اللہ کتنا اونچا کیا، کتنا اونچا کیا؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کتنا اونچا کیا۔ کہا کہ مجھے دیکھ اور میری طاقت کو دیکھ، میں اللہ جتنی طاقت رکھتا ہوں اور جتنا اونچا کر سکتا ہوں اتنا زیادہ اونچا کیا ہے۔ نہ اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ ہے اور نہ نبی کے بلند ہونے والے ذکر کا کوئی اندازہ ہے، اس لیے کہ بلند ہونے والا جانے یا بلند کرنے، ہم اور تم کہاں بیچ میں پڑ گئے؟ ہاں میاں بھی، خیر یہ مثال تو اس میں نہیں دی جا سکتی،
تو یہ تمام چیزوں میں مت پڑو، اللہ اور رسول کے معاملات ہیں اسی پہ چھوڑ دو، اللہ اور رسول کے معاملات ہیں اسی پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے بلند کیا، بلند ہونے والا حضور کا ذکر ہے، حضور نہیں ہے، حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے، حضور کا اچھا حضور، یہ تو حضور کے ذکر کی بات ہوئی نا۔ دیکھیے اگر میں کہوں حاجی رفعت تو یہ ان کا ذکر ہوا، کیا ہوا؟ وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو مولانا صاحب کے قرب میں جنت کی ہوائیں لے رہے ہیں، ہاں وہ یہاں نہیں ہے۔ اب میں ایک سوال پوچھوں، ذکر بڑا ہوتا ہے یا ذات؟ ارے بولو نا بھائی، ذات سے ذکر ہے، ذکر سے ذات نہیں، ذکر سے ذات نہیں، ذات سے ذکر ہے۔ تو جس کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا، اس کی ذات کی بلندی کیا ہوگی؟ ہم تو ذکر تک نہیں پہنچ پائے، بلکہ کیا کہوں میں، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، میں جو نبی پہ درود پڑھتا ہوں تو درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، تو بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے صرف درود پڑھنے میں۔ ارے سنو، جب حضور کے درود پڑھنے سے کوئی جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر حضور کتنے اونچے ہوں گے؟ اچھا حضور کتنے اونچے ہیں کیا بتاؤں میں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ تیسرا پارہ پڑھا ہے آپ نے، میں نے کہا تھا میں آیت نہیں پڑھوں گا، لیکن خیر اسی آیت کی تفسیر ہے، آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں، نئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول برابر نہیں، بولو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ پتہ نہیں سب برابر، ہاں ایک صاحب کہہ رہے یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ سید پٹھان، یہ ارے سب برابر، اسلام میں سب برابر۔ کسی نے کہا رہے یہ کیا مولانا مفتی، یہ کچھ نہیں ہوتا، انسان سب برابر۔ پھر کچھ آگے بڑھے، بولے کافر مسلمان کچھ نہیں ہوتا، انسان ہے نا سب برابر۔ پھر آگے بڑھے تو سور چل رہا تھا، بولے اللہ نے سور کو بھی پیدا کیا، ہم بھی اور سور سب برابر۔ بھئی برابری پہ جب آ گئے تو ہم کیا کریں؟ ہاں بڑا شوق ہے برابر ہونا، برابر۔ کبھی اپنے آپ کو نیچا مانتے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ برابری کرنے نکل جاتے۔ ایک آدمی بہت زبردست سوئمنگ کرتا تھا، اس نے چھلانگ لگائی 30 فٹ گہرائی والے سوئمنگ پول میں۔ اب اس جناب کو بھوت سوار تھا برابری کا، اور کبھی زندگی میں سوئمنگ سیکھی ہی نہیں، لیکن یہ جو بھوت تھا نا، کہا بھئی اس کے برابر تو میں بھی ہوں، کود گیا، ابھی یہ کیا میں بھی اس کے برابر ہوں۔ پھر کیا ہوا، وہ تو زندہ سلامت نکلا اور اس کی لاش نکلی۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان برابری کا دعویٰ کرنے والوں کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے، یہ نہیں نکلتے ہیں، ان کی لاش نکلتی ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ برابر۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول سب برابر نہیں ہیں، رسول سب برابر نہیں ہیں۔ کل رسولوں کی تعداد 313 ہے، باختلاف روایت 316 یا 17، 313 پر سب کا اتفاق ہے، جمہور۔ 313 رسولوں میں سارے رسول ایک جیسے نہیں، برابر نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی، رسول کے برابر نہیں ہو سکتا
تو رسول امتی کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ امتی رسول کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ اب وہ پاگل ہے نا جو کہ نبی ہماری طرح، ان کی بھی دو آنکھ میری بھی دو آنکھ، ان کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر۔ نادان، ایسا کبھی مت کہنا، ہاں ایسا کبھی مت کہنا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ وہ ٹرمپ ہے نا، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، مودی جی بھی کھڑے ہو جائے گا کہ بھائی تو میری بھی طرح ہے، کہ میرے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو پیر ہیں، میرے بھی دو آنکھیں ہیں۔ ہاں تو اس کی وجہ سے کوئی برابر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول ایک جیسے ہیں۔ اچھا اللہ پھر تو بتا نا کون کیسا، ایک جیسے نہیں تو کیسے ہے؟ اللہ کہتا من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، کلام من کلم وبعضهم ورفع بعضهم درجات، کوئی تو ایسا ہے کہ جس سے رب نے کلام کیا، اور کوئی تو ایسا ہے کہ جسے اللہ نے درجوں بلند کر دیا۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ نے کلام جس سے کیا اس سے مراد نبی موسیٰ ہے، اور جس سے اللہ نے درجوں بلند کیا اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے درجوں بلند کیا۔ اب ہم کیا جانے اللہ کی درجہ بندی، ہم تو ہماری عقل جتنی ہے اتنا ہم دیکھتے ہیں، اتنا ہم سوچتے ہیں، تو نہ حضور کی اسٹیٹر کو ہم جان سکتے ہیں اور نہ حضور کی بلندی کو۔ سمجھ گئے؟ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اے ابو بکر میں محمد کون ہوں، میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی جان ہی نہ سکا۔ ہاں میرا رب جانتا ہے کہ میں کون، اور رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ محمد کون ہے۔ اب جبریل بارگاہ رسول میں آئے، عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جانتے ہو کیسے بلند کیا؟ نبی نے فرمایا جبریل بتاؤ، جبریل بتاؤ۔ جبریل نے کہا جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی نام ہوگا۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں بولو نا نبی کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر ساتھ ساتھ رہے گا۔ اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر ساتھ ساتھ رہے گا۔ عزا کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ اچھا لا الہ الا اللہ پہلے، محمد رسول اللہ بعد، اللہ اکبر پہلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بعد۔ اے اللہ جب یہ تجھے اتنا پیارا ہے نا تو تو نے اس کا نام سیکنڈ پہ کیوں رکھا، فرسٹ پہ اپنا نام کیوں رکھا؟ یہ محبت کی تو بات نہیں ہوتی نا۔ ہم تو جو محبت سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ محبوب کو آگے رکھا جائے، محبوب کو فرنٹ پر رکھا جائے، لیکن ہر محبوب آگے نہیں رکھے جاتے، کچھ محبوب چھپائے بھی جاتے ہیں، ہر محبوب کی ڈی پی نہیں رکھی جاتی۔ وہ تو کچھ نادان ہے جو کسی اور کو اس کا محبوب بنانا چاہتے ہیں، وہ ڈی پی بھی رکھتے ہیں۔
ہاں ورنہ جو خاص محبوب ہوتے ہیں ان کی ڈی پی نہیں رکھی جاتی. اب سمجھو اے اللہ سیکنڈ پر نبی کو کیوں رکھا؟ تو نے جب نبی کے ذکر کو اتنا بلند کیا تو پہلے محمد رسول اللہ کہلاتا، پھر لا الہ الا اللہ کہلاتا. پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب ہم نہیں سمجھے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی وہ سمجھ گئے اس راز کو. کیا کہتے ہیں کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے. تیری زبان جھوٹ بولی ہوئی ہے. ابھی تو اس نے گالی بھی دی ہے. ابھی تو اس نے پتہ نہیں کس کس کو جان کہا ہے. ابھی تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا نکالا ہے. تو یہ ناپاک ہو گئی، یہ گندی ہو گئی، یہ میلی ہو گئی. وضو بھی کر لیا، کلی بھی کر لیا، گرارہ بھی کر لیا، لیکن ابھی پاک ہوئی نہیں. اے اللہ تیرے نبی کا نام لینا ہے، ذرا زبان کو پاک کر دے. تو کہا کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لینا میرے مصطفیٰ کا. پہلے اپنی ناپاک زبان کو میرا ذکر کر کے پاک کر لے، پھر میرے نبی کا نام لینا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام ابھی پتہ نہیں. وہ ایک صاحب کہنے لگے نماز میں یہ مت بولو کہ سنت رسول اللہ کی. میں نے کہا تمہارے ابا کی سنت بھئی سنت تو رسول اللہ کی ہے. فرض کو فرض کہے گی، لیکن جب سنت آئے گی 4 رکعت 2 رکعت تو کہے گی سنت. نہیں رسول اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے. نے کہا کیوں؟ پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. میں نے کہا رسول کا نام کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ مولوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کے نام لینے سے بہتر تو یہ ہے کہ تم یہ سوچ لو کہ تم تمہاری بیوی کے ساتھ سوئے. واہ بھائی واہ. رسول کا نام لینے سے اچھا تو یہ ہے، پیر کے خیال آنے سے اچھا کہ تم گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ. یہ کتاب میں لکھا ہے. یہ تقریر نہیں ہے جو بدل جائے، تحریر ہے. اور یہ کرتے یہی ہے. میں نے کہا میرے بھائی ایک بات بتا دے، نبی کا خیال نماز میں نہ آئے ایسی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. میرا چیلنج آپ سے نہیں، اگر اس زمین پر کوئی حقیقی معنوں میں مفتی ہوگا، مولوی سے بھی نہیں، عالم سے بھی نہیں، اس مفتی کو چیلنج کہ سید محمد قادری یہ کہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھ کے بتا دے کہ جس میں نبی کا خیال نہ آئے. چیلنج کوئی بھی بڑے سے بڑا، ان کا بڑا، میرا ہمارا تو بڑا کہتا ہی نہیں. اب آپ کہیں کہ وہ کیوں؟ بھئی دیکھو، اگر میں کہوں مولانا شکیل اشرفی تو ان کا پورا پکچر سامنے آ جائے. ایاز نوری تو اس کے پیارے پیارے دانت مسکراتے ہوئے سامنے آ جائے. نام جس کا لیا جاتا ہے اس کا چہرہ آٹومیٹک سامنے آ جاتا ہے. جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو مؤذن مکبر کھڑے ہونے سے پہلے ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے بھائی محمد بھی کہیں گے ہم انہیں یاد بھی نہ کریں. اب نماز اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو
سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری سورت پڑھی، رکوع پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اب اتحیات میں بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو آگے ہو گئے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام، اسی کو کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ نماز میں ہم سلام بھیجتے ہیں نبی پر، ہاں ارے بھائی جو نماز میں کر سکتے ہیں وہ نماز کے باہر ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، ارے نبی کا نام زبان پہ آیا تو نبی کا خیال دماغ میں آئے گا یا نہیں؟ کوئی پڑھ کے بتا دے ایسی نماز، تو اس کے لیے آپ کو اتحیات نکالنی پڑے گی، نکال سکو گے؟ اور اگر اتحیات نکل گئی تو نماز ہی باطل، کیونکہ واجب ہے اتحیات تشہد پڑھنا واجب ہے۔ بلکہ ایک بات کہوں میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے اس جے پور کی سرزمین پہ یہ بات کہی تھی، جو آج 15 سال بعد دوہرا رہا، بیچ میں اب تک میں نے نہیں دہرائی، عیدگاہ میں کہی تھی یہ بات، مجھے جگہ بھی یاد اور وہ گھر بھی یاد، وہ مقام بھی یاد۔ محفل سجی ہے، ایاز نوری نے نعت سنا دی، محفل ختم نہیں، حافظ عمران نے نعت سنا دی، محفل ختم نہیں، عادل نوری کا بیان ہو گیا، محفل ختم نہیں، حافظ و قاری شاکر برکاتی صاحب کا بیان نعت ہو گئی، محفل ختم نہیں، عظیم نوری نے نعت خوان عظیم نے نعت سنا دی، محفل ختم نہیں۔ بات کیا ہے؟ عقیل ہو گئے، شکیل ہو گئے، سب ہو گئے، کا ہوتا یہ ہے کہ لاسٹ جو ہوتا ہے وہ کلائمیکس ہوتا ہے، مقرر خصوصی ہوتا ہے، مقرر خصوصی کی تقریر پر ہی پروگرام ختم ہوتا ہے۔ جب خصوصی بول دے نا، کیونکہ محفل سجی ہے خصوصی کے لیے، عمومی کے لیے نہیں، محفل خصوصی کے لیے سجی ہے، عمومی کے لیے نہیں۔ ایاز آ گیا کیوں ختم نہیں؟ عمومی تھا۔ عقیل آ گیا کیوں ختم نہیں؟ عمومی تھا۔ شاکر آ گیا کیوں ختم نہیں؟ عمومی تھا۔ عمران آ گیا کیوں ختم نہیں؟ عمومی تھا۔ عظیم آ گیا پھر بھی ختم نہیں، عمومی تھا۔ بات کیا ہے؟ خصوصی باقی ہے، خصوصی پر محفل ختم ہوتی ہے، خصوصی فائنل ٹچ ہوتا ہے، خصوصی کلائمیکس ہوتا ہے۔ یہ نگینے والے بیٹھے ان سے پوچھو، پہلے تو ٹکڑی میں ہوتی ہے، ٹکڑی پہلے بڑا پتھر ہوتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، گھاٹ کیے جاتے ہیں، پھر اس پہ نشان لگائے جاتے ہیں، پھر اسے مشین میں ڈالا جاتا ہے، پھر ایک رف تیار کی جاتی ہے، پھر رف کے بعد اس کی گھسائی ہوتی ہے، پالش ہوتی ہے، فنیشنگ ہوتی ہے، اور پھر ہوتا ہے فائنل ٹچ، پھر اسے دیا جاتا ہے چیکنگ کے لیے کسی بڑی لیبورٹری میں۔ فائنل ٹچ از ویری امپورٹنٹ۔ یوں ہی پتھر لا کے رکھ دو تو لوگ کہیں گے ابے یہ تو 10 روپے میں بھی نہیں لوں، لیکن جب فائنل ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ پتھر جسے بظاہر آپ 10 روپے میں نہیں لے رہے تھے، اب وہی پتھر لاکھوں روپے میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا؟ فائنل ٹچ لگا ہے۔ فائنل ٹچ از ویری امپورٹنٹ۔ انڈرسٹوڈ؟
آپ نے اللہ اکبر کہا، اے اللہ کیا نماز مکمل ہو گئی، ختم کر دوں، فائنل ہو گئی؟ کہا نہیں، ابھی فائنل ٹچ باقی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اب سلام پھیر دوں، ہو گئی نماز؟ نہیں، فائنل ٹچ باقی ہے۔ رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، اب تو چلا جاؤں، کہا فائنل ٹچ باقی۔ سجدہ کیا، چلا جاؤں، ابھی فائنل ٹچ باقی ہے۔ مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ لیا، اب تو سلام پھیر دوں، کا فائنل ٹچ باقی ہے، اب کیا کہوں؟ کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب تو سلام پھیر دوں؟ نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا اب سلام پھیر دوں، کا فائنل ٹچ ہو گیا، فائنل ٹچ ہو گیا ہے، اپنی حمد ہو گئی۔ مولا قبولیت کی دلیل، کہا قبول اس وقت ہوگا جب مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر درود پڑھو گے۔ دار قطنی کی حدیث ہے، لفاظی نہیں کر رہا ہوں، اس کی حدیث ہے دار قطنی کی، میرے نبی فرماتے جس نے نماز پڑھی سب کچھ پڑھا، سورہ فاتحہ، رکوع کی تسبیح، سجدے، صرف ایک چیز چھوڑی، وہ کیا؟ نبی اور آل نبی پہ درود نہ۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد، حضور فرماتے لا تقبل منہ، اس کی وہ نماز اللہ نے اس کے منہ پہ مار دی۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا فائنل ٹچ نبی اور آل نبی پہ درود پڑھنا ہے۔ پہلے ہو ان کی یاد کے پائے جلا نماز۔ اعلیٰ حضرت یہی اعلیٰ حضرت نہیں، قرآن و حدیث کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے اپنے اشعار۔ پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ پہلے حضور کی یاد ہوگی تب نماز میں جلا آئے گا، اور جب حضور کی یاد کر کے سلام پھیرے گا تب اللہ نماز قبول کرے گا۔ حضور کے ذکر سے تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ ہاں، حضور سے تو تکلیف شیطان کو، ہاں، اسے پسند نہیں کہ حضور کا نام کہیں لیا جائے۔ ہاں، اس نے سجدہ اسی لیے تو نہیں کیا کہ وہ نور محمدی کو سجدہ تھا، وہ حضور کے آگے جھکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ پہلی بات جبریل نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تفسیر میں دیکھ، اللہ کے ساتھ ساتھ نبی آپ کا بھی نام چلے، ساتھ جہاں اللہ ہوگا وہی نبی ہوگا۔ یہ خود مٹ جائیں گے، اللہ سے حضور کا ذکر الگ
نہیں کر سکتے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور کے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے دھرے راہ. ہمیں کیا پتا حضور کیا ہے, حضور کا ذکر کتنا بلند. لیکن ایک چیز سن, جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے, جہاں جہاں لفظ پہ غور کرو, آپ حضور کے نام کو اللہ کے نام سے الگ کر ہی نہیں سکتے جناب. پوری طاقت لگا لو اپنی دارالفتہ کی. جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں رسول کا نام لازمی آئے, اس لیے کہ یہ نظام میں نے نہیں بنایا ہے, یہ خود اللہ نے بنایا ہے. اذان دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام, کلمہ دیکھو اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے یا نہیں. بولو ہر جگہ ہے. قرآن دیکھو قرآن میں اللہ کے نام کے ساتھ بولو نام. اور جنت میں اللہ کرے کہ ہم پہنچ جائیں, وہ تو نہیں پہنچیں گے, دیکھنا ہمیں نصیب ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جدا کرنے میں پڑے ہیں نا, الگ کرنے میں. حضرت آدم کہتے ہیں حدیث ہے کہ میں نے جنت کی ہر چیز پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کے نام کو دیکھا. دنیا میں رہ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے, جنت میں بھی اللہ نے اگر کسی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اور اللہ نے جب پوچھا تھا نا آدم تو نے محمد کو کیسے جانا, انہوں نے دعا کی تھی. تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا جب ہر جگہ تو نے اس نام کو اپنے سے ملا کر رکھا تو میں سمجھ گیا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں آدم مان گئے, وہ آدم کی اولاد تو بھی مان جا. تو کب مانے گا, تو بھی مان جا کہ یہ ذکر بڑا اونچا ہے, یہ ذکر بڑا اونچا ہے. پہلی بات کیا کہی جبریل نے, بولو 3 بات کہی, 2 بات اور بیان کر کے گفتگو ختم. پہلی بات جبریل نے کہی جہاں اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام, نماز میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام, جنت میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام, قرآن میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام. ارے جب مر کر قبر میں پہنچیں گے تو جہاں سوال ہوگا جہاں سوال ہوگا من ربک, وہی پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. قبر میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام. کہاں تک بھاگو, تلقین میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام. جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ رکھا ہے, اپنے نام کے ساتھ. دوسری بات جبریل نے کہا یا رسول اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ یہ چاہتا ہے, ایک تو یہ بتا دیا کہ جہاں جہاں اللہ کو یاد کیا جائے وہیں نبی کو بھی بھئی کرو گے یا نہیں. ہاں ایسے اللہ والے مت بننا, ہاں کہ نبی کا نام ہی لینا چھوڑ دو. ایسے اللہ والے بنو کہ اللہ کو بھی یاد کرو. اور دوسرا درجہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. سبحان اللہ, بولو نا. یہ نہیں کہا کہ اپنے ذکر کو آپ کا ذکر بنا دیا, آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ, یہ کہیں نہیں ہے.
لیکن اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب مطلب کیا ہوا؟ آج کے بعد یعنی جب وہ آیت نازل ہوئی، جو بھی کہے گا محمد، کیا کہے گا؟ جو بھی کہے گا رسول، جو بھی کہے گا نبی، جو بھی کہے گا آقا، جو بھی کہے گا مصطفیٰ، جو بھی کہے گا مجتبی، جو بھی مزمل کہے گا، جو بھی مدثر کہے گا، جو بھی طٰہٰ کہے گا، جو بھی یاسین کہے گا، جو بھی رحمت للعالمین کہے گا، جو حضور کو یاد کرے گا اسے اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ سمجھیے، اگر آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو آپ کو ثواب ملا اللہ کو یاد کر، رسول کو یاد کرنے کا ثواب نہیں ملا۔ اللہ والو، رسول کو یاد کرنے کا ثواب نہیں ملا، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا محمد تو آپ کو رسول کا نام لینے کا بھی ثواب ملے گا اور اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ دوسرا درجہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیسرا درجہ اس سے بھی اعلیٰ، اور بھی درجے ہیں لیکن محفل اس بات کی متقاضی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اتنا ہی کھانا کھلاؤ جتنا ڈائجیشن ہو، پھر الٹیاں کر دیا کرو۔ اس لیے آپ کی عقل کے مطابق بس تیسری جو آپ کی سمجھ تک آ جائے وہ تفسیر بیان کر کے گفتگو ختم۔ تیسری پہلا کیا مطلب ہوا؟ جہاں اللہ کا نام وہاں رسول کا نام، دونوں کا نام ساتھ ساتھ چلے۔ دوسرا ذکر کیا ہوا کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا۔ اب تیسرا جو مقام ہے وہ یہ ہے جعلتک لذکری، محبوب میں نے تجھے اپنا ذکر بنا۔ ایک تو تھا حضور کا ذکر، اللہ کا ذکر، یہ الگ مقام، اور یہ مقام جو ہے تجھے اپنا ذکر بنا لیا۔ سر سے لے کر پیر تک مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر اللہ بھی ہے۔ حضور کے ناموں میں سے ایک نام حضور کا ذکر اللہ، معلوم ہے آپ کو؟ حضور کا نام ہی ہے ذکر اللہ۔ سر کے بال سے پیر تک میرے نبی اللہ کا، زور سے آواز آ جائے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر۔ حضور کے گیسو اللہ کا ذکر، حضور کے حضور کا سر اللہ کا ذکر، حضور کی پیشانی اللہ کا ذکر، حضور کی جبین ناز اللہ کا ذکر، حضور کے ابرو اللہ کا ذکر، حضور کی بینی آنکھیں اللہ کا ذکر، حضور کا ناک اللہ کا ذکر، حضور کی مصگاہ اللہ کا ذکر، حضور کے عارض و خار اللہ کا ذکر، حضور کے ہونٹ اللہ کا ذکر، حضور کے دانت اللہ کا ذکر، حضور کے لب اللہ کا ذکر، حضور کی زبان اللہ کا ذکر، حضور کے حلقوم اللہ کا ذکر، حضور کا گلا اللہ کا ذکر، حضور کی گردن اللہ کا ذکر، حضور کے بال اللہ کا ذکر، حضور کی داڑھی اللہ کا ذکر، حضور کی زلفیں اللہ کا ذکر، حضور کا ہاتھ اللہ کا ذکر، حضور کا سینہ اللہ کا ذکر، حضور کا دل اللہ کا ذکر، حضور کے شکم مبارک اللہ کا ذکر، حضور کے پائے اقدس اللہ کا ذکر، سر سے لے کر پیر تک نبی
اگر رضا کی زبان سے کہوں تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. ذکر اللہ بھی حضور ہے اور سر سے پیر تک اللہ کی شان بھی محمد ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو. ابرو ہے نا یہ تلوار کی طرح ہوتا ہے اور بلبل قید میں قفس میں بند ہے. یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. اور یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کہو دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. اس کو سمجھا دوں اور بات ختم کر. یاد گیسو اعلیٰ حضرت حضور کے گیسو یاد کالی کالی زلف تے اکھ مستانی سونی آئے صد تیری دنیا دیوانی. ایک نوری جھلک جھکلا دے مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاکھ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریا. اس صورت دوں میں جانا کا جان جہانا کا سچ آتا رب دی شانہ کا. اس شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ آخی کتے جا اڑیا. حضور کے گیسو ظلم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے زلفوں کو یاد کرو اور کہو آہ آہ آہ. کیا ظلم کیا کہو آہ آہ. بولو نا یار آپ نے کبھی محبت نہیں کی ہے. یہ آہ آہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے دل لگایا. آہ آہ آہ. کیا مزے سے کہتے ہیں میرے رضا. کہتے ہیں یاد گیسو حضور کی زلفیں حضور کے گیسو کو یاد کر کے آہے بھرو. کیا کہو آہ 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 آہ. اچھا حضور کے گیسو کیسے حضور کے گیسو ایسے ہیں کہ سیدھے آ کر کے پھر یوں ہو جاتے. عام طور پہ آپ نے دیکھے تو وہ بال لام بن جاتے. کوئی دیکھے نا تو وہ لام ہو جاتے. کیا ہو جاتے. اب امام کیا کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے. حضور کے گیسو کی یاد اللہ کا ذکر ہے. اور جب تم حضور کے گیسو کو یاد کرو تو آہ کہو. کیا کہو آہ. تو پھر کیا ہوگا آہ آہ الف آگے ہاں پیچھے اور بیچ میں حضور کے گیسو کا لام. تو ابھی بھی اللہ نہیں ہوا لیکن جب یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. ایک لام حضور کی زلف اور دوسرا دل میں اللہ لام پیدا کرے گا تو حضور کی گیسوؤں کی یاد اللہ 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 کا ذکر بن جائے گی. اللہ ہمیں حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ